السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آج 15 دسمبر ہے اور 20 دسمبر تک حج کے فارم آن لائن جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو جن کا حج کا ارادہ ہے وہ 20 تاریخ سے پہلے اپنے فارم جمع کرائیں، اور جن کا ارادہ نہیں ہے وہ اپنا ارادہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے اندر کوئی غلطی کوئی گناہ نہ کرے، رجع کیوم ولدته امہ، جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، وہ بیت اللہ شریف تک پہنچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، پیسہ ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کر سکتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو ایسا آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، ہماری اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو کر مرے۔ یعنی مسلمان ہے لیکن صرف حج نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، جس طرح مرنے کے بعد یہودی اور عیسائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، مرے بعد فوراً کہاں جائیں گے آپ سب کو معلوم ہے، تو اسی طرح اس مسلمان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، وہ بھی 30 روزے آتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال ہے، قربانی ہر سال ہے، لیکن حج جو ہے وہ زندگی میں صرف ایک ہی بار ہے، بار بار نہیں بلا رہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک بار بلا رہے ہیں کہ ایک بار آؤ۔ ایک بار مسلمان پر جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اب ہماری سوچ کیا ہے، جب بچوں کی شادی ہو جائیں گی جب جائیں گے، ٹھیک ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، اب کیا ہے، اب بچوں کے لیے گھر بنانا ہے جب جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب بچوں کے لیے گھر بنا دیا، اب میری پوتوں کی شادی ہو جائے گی جب جاؤں گا، ٹھیک ہے، پوتوں کی شادی ہو گئی، اب کیا ہوا، اب کل کو نہیں جا رہے، نہیں اب نواسوں کی شادی ہوگی جب جاؤں گا، نواسوں کی شادی ہوگی، اب کیسے جائے گا، وہ شادی کے بعد تو موت ہی آ جاتی۔ تو ہماری سوچ یہ ہے، تو ہماری سوچ اس لیے ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جو پیسہ میں لگا دیا تو یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، اب جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو غربت آ جائے گی، بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی۔ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال، آج ان 1445 سالوں میں ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو آدمی حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو اور آنے کے بعد غریب ہو جائے، ایک آدمی ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے کرتوتوں سے ایسا ہو جائے، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو خود برباد کر دیا، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آدمی آج تک غریب نہیں ہوا۔ اور حج عمرہ کرنے کی ایک سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آدمی حج عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امیر بناتے ہیں، اس کو مالدار بناتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں، دکان میں برکت ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ کر دیکھ لیں، آپ جا کر دیکھ لیں، جو جا کر آئے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ۔ اور دوسری بات، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں۔ پیسہ ہے پھر بھی نہیں جا رہا تو ایسا آدمی تو روئے اپنی قسمت پر، اپنی بدقسمت پر روئے کہ میں کیسا بدقسمت انسان ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے، اللہ مجھے اپنے گھر کو نہیں بلا رہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر کوئی آدمی نہیں آتا ہے، جس سے ہم محبت کرتا ہے وہی ہمارے گھر میں آتا ہے، ورنہ ہر آدمی باہر سے آواز دیتا ہے، نہیں، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں آتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ ہمیں بلائیں گے، لیکن ہمیں محبت ہی نہیں ہے اللہ سے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ حج کو چلے گئے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں فضیلت نہیں معلوم۔ کاش کہ ہمیں فضیلت معلوم ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اب حج کی فضیلت کیا ہے وہ سنیں آپ۔ سب سے پہلی حج کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی حاجی حج کر کے آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو یہ کہا جائے گا، حاجی کو، کہ 400 آدمی جو آپ کے خاندان کے 400 آدمی ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، ان خاندان کے ان لوگوں میں سے جو جتنے لوگ آپ کے خاندان کے ہیں، وہ خاندان کے لوگ جہنم کے دروازے کھڑے ہیں، ان خاندان میں آپ کا جو خاندان ہے اس خاندان میں سے آپ 400 آدمی کو لے کر جنت میں چلے جائیں، یعنی 400 آدمی کے حق میں ایک حاجی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی 3 مرتبہ، یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ حاجی کی مغفرت فرما، آپ خود سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ
رد فرما سکتے ہیں کیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ حاجی کی مغفرت فرما، یہ سمجھو کہ حاجی کی مغفرت ہو گئی۔ اور عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں جو حاجی حاضر ہوا، دعا کیا اور گناہوں سے بچا تو اس کی مغفرت ہو گئی، وہ یہ نہ سوچے کہ میری مغفرت نہ ہوئی۔ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان کے بعد بھی سوچتا ہے کہ میری مغفرت نہ ہوئی تو وہ حاجی گنہگار ہے، وہ حاجی گنہگار ہے۔ کیوں؟ حضور فرمانے اس کی مغفرت ہو گئی جو عرفات کے میدان میں حاضر ہو گیا۔ جب ایک حاجی حج کرنے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 700 نیکیاں۔ اور جب ایک حاجی احرام باندھتا ہے اور احرام باندھ کر حج کے لیے عمرے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس دن کا جب سورج غروب ہوگا، کیا فرمایا حضور نے؟ اس دن کا جب سورج غروب ہوگا تو وہ سورج اس کے سارے گناہ لے کر غروب ہوگا۔ بتاؤ، احرام باندھتی سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے، سارے گناہ۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد جب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، بناتات ہیں، جتنے بھی اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف جتنے بھی اس کے جو ہے جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، پتھر، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سبحان اللہ ایک بار بولو گے تو آپ کو ایک ہی بار بولنے کا ثواب ملے گا۔ یہی سبحان اللہ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے بولو گے تو آپ کو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر آپ ایک قرآن پڑھیں تو آپ کو ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن آپ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر ایک قرآن پڑھو گے تو آپ کو 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو طواف کے ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 70,000 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں اور 500 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے ہر قدم پر۔ اور جب طواف کے بعد فارغ ہو جاتا ہے اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت کا ثواب یہ ہے کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنا، صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتا ہے تو ہر قدم پر 70 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب شیطان کو کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، وہ گناہ جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے، ہر ایک کنکری پر وہ گناہ اس کا معاف ہو گیا۔ ملتزم سے جب آدمی چمٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملتزم سے جو ہے چپٹ کر دعا مانگتے تھے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ملتزم سے چمٹے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حجر اسود ہے، اب حجر اسود میں جو آدمی بوسہ لیتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا بوسہ لیتے وقت وہ سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ اور یہ حجر اسود قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا تو حجر اسود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دیں گے، اس کو کان دیں گے، اس کو آنکھیں دیں گے اور یہ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تھا، آپ اس کی مغفرت فرمائیں۔ تو حجر اسود کی گواہی قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی سفارش پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو ایک حاجی ہے۔ اور حج کرنے کے بعد آدمی مسجد نبوی جاتا ہے، مسجد نبوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو میری مسجد میں 40 نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت، جہنم سے آزاد۔ اب ہمیں ہونا کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جہنم سے آزادی تو چاہیے۔ حضور ارشاد فرمایا نے جو آدمی مسجد نبوی میں صرف 40 نماز پڑھ لیتا ہے، اس لیے مدینہ کے اندر 8 دن آپ کو روکا جاتا ہے، تو 8 دن جو وہاں رہ کر 40 نمازیں ادا کر لیتا ہے جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضے کی جس نے زیارت کی تو میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اور حضور جس کی سفارش کر دیں تو وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ تو حج کا مزہ، عمرے کا مزہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بتاتے رہیں، آپ سنتے رہو، مزہ نہیں آئے گا۔ ایک بار جا کر آئیں، ایک بار آپ جا کر آئیں، خدا کی قسم آپ جا کر آؤ گے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے یہ کیا چیز ہے، اللہ نے کیا چیز بنائی ہے۔ دنیا میں کتنی ساری خوبصورت چیزیں ہیں، کوئی جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ چار مینار کو ایک بار گئے تو دوبارہ پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، لیکن بیت اللہ شریف جو ہے ایک مقناطیس کی طرح ہے، جس طرح چمبک مقناطیس لوگوں کو اپنے طرف کھینچتا ہے اسی طرح بیت اللہ شریف بھی لوگوں کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ جانے کی کوشش کریں، یہ نہ بولے میری قسمت میں نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں یار حج کرنا میری قسمت میں نہیں ہے، بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، قسمت میں کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کوشش نہیں کی،
آپ کوشش کریں، آپ اپنا پاسپورٹ بنوائیں اور فارم جمع کریں، پھر آپ کا نمبر نہیں آئے، پھر آپ بولیں میری قسمت میں نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی گھر میں بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں میری قسمت میں نہیں ہے، میری قسمت میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کاروبار کے بارے میں سوچا کہ میری قسمت میں نہیں ہے؟ کاروبار کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں آپ، صبح اٹھ کر دکان کھولتے ہیں، دکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری قسمت میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کوشش کرتے ہیں، دکان چلانے کی آپ حد درجے کوشش کرتے ہیں، کاروبار چلانے کی آپ حد درجے کوشش کرتے ہیں، اور اتنی کوشش کرتے ہیں کاروبار کو چلا دیتے ہیں۔ کاروبار کے بارے میں کبھی نہیں بولا میری قسمت میں نہیں ہے، لیکن حج کے بارے میں بولنا میری قسمت میں نہیں ہے، یہ بہانہ نہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آدمی حج نہیں کیا اور قیامت کے دن اس آدمی کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر سکتا تھا، حج نہیں کیا، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ آدمی یہودی ہو کر مرا۔ صحابی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر بولتا ہوں یہ آدمی یہودی ہو کر مرا، حج کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کرا۔ تو جو آدمی حج کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے تو وہ آدمی سوچے کہ میں اللہ کی رحمتوں سے کتنی دور ہوں، کیا میں اللہ کی نظروں سے بالکل گر چکا ہوں، کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیوں اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ ہر ایسا آدمی سوچے۔ حج کے بارے میں ایک بات اور جان لیں آپ، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے میرا ابا کریں گے، امی کریں گی، پھر میں کروں گا، ابا نہیں کرے تو میرا حج نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کرے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں حج کر سکتے تو آپ حج کریں، اور آپ کے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو چھوڑ دیں والد صاحب کو۔ اگر آپ والد صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سوچے کہ والد صاحب نے نہیں کیا تو میرا حج نہیں ہوگا، بس حج ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والد صاحب جو ہے بچپن میں وفات پا گئے، اب ان کے والد صاحب نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی یہ سوچے گا کہ میرے تو والد صاحب نہیں ہے، اور والد صاحب کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کو حج کروایا جائے، پھر میں حج کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس آدمی پر حج فرض ہے، جس طرح جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے گا، جس آدمی پر قربانی فرض ہے وہ قربانی کرے گا، تو اسی طرح جس آدمی پر حج فرض ہے تو وہ حج کرے گا۔ اور ایک اور بات حج عمرے کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، خاندان میں جھگڑا اختلاف ہے اور اولاد بالکل نافرمان ہو چکی ہے، تو ایسے اولاد کو حج پر لے جایا جائے، ایسے اولاد کو عمرے پر لے جایا جائے، تو حج عمرے پر ایسے اولاد کو لے جا کر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر دعا کی جائے، تو انشاءاللہ جو اولاد آپ کی نافرمان ہے آپ بہت جلد دیکھو گے وہی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی، کیونکہ جہاں آپ اپنی اولاد کو لے گئے ہو یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے تعمیر فرمایا۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ آپ بہانہ لگاتے رہیں شادی کے بعد کروں گا، دکان کے بعد کروں گا، کاروبار کے بعد کروں گا، ایسا نہ سوچے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور آپ کی اگر موت آ گئی پھر آپ کیا کرو گے؟ کافر لکھا ہوگا اس آدمی کے چہرے پر جو آدمی حج کر سکتا ہے حج کرے بنا مر گیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمائی، ترمذی کی روایت ہے کہ ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، تو 20 تاریخ تک حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے وہ حج کرنے کی کوشش کریں، جن کا ارادہ نہیں ہے وہ کوشش کریں، وہ بھی کوشش کریں، اور کسی طرح اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اللہ میرے نصیب میں حج لکھ دے، مجھے بھی حج کرا دے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔